ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھیں، اور عرض کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور جو بنیادی مقصد ہے کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس رمضان میں انشاءاللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں تمام مخلوق میں، اللہ جل شانہ کی منتخب ہستیاں ہیں، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ تک جتنے مشہور چند ہے، سب کا تو ممکن نہیں، چند مشہور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کا تذکرہ ہے ان کے حوالے سے مختصر میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ سب سے پہلی چیز تو بنیادی یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کو 5 وجوہ پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل محدثین نے لکھی ہے، اس کا مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ 5 وجوہ پر قرآن پاک نازل کیا گیا، اس میں حلال ہے، حرام ہے، محکمات ہیں، متشابہات ہیں اور امثال ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ حلال پر عمل کرو، حرام سے اجتناب کرو، محکم پر بھی عمل کرو، متشابہات پر ایمان لاؤ، اور جو امثال قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں اس سے عبرت حاصل کرو۔ موجودہ دور میں برصغیر کے اندر بڑے ایک مشہور عظیم، اللہ جل شانہ نے بڑی ان سے خدمت لی، برصغیر میں ہم پر بڑا ان کا احسان ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے الفوز الکبیر، بڑی شاہکار کتاب ہے اصول تفسیر پہ، اس میں حضرت نے بالکل ابتدا کے اندر قرآن پاک میں 5 علوم کا ذکر کیا ہے۔ میں تفسیر نہیں عرض کرنا، صرف میں نے ایک بات عرض کرنی ہے اگلی بات شروع کرنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں 5 وجوہ ہیں، 5 چیزوں کا بیان ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں قرآن پاک میں؟ ایک تو اللہ جل شانہ کی طرف سے احکامات ہیں، احکامات بھی اس کے اندر موجود ہیں قرآن پاک میں۔ اسی طرح علم محاکمہ، علم مخاصمہ جس میں جدال ہے، کفار کے ساتھ خطاب ہے قرآن میں، منافقین کے ساتھ خطاب ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ خطاب ہے، ان کے ساتھ مکالمہ ہے، قرآن میں بہت سے ذکر ہیں۔ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اور تذکیر موت ما بعد الموت۔ تذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ ہے، قرآن میں بھی ایک جگہ ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو، ایام اللہ۔ وہ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قرآن پاک میں جو بے شمار واقعات آئے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، خصوصاً بنی اسرائیل کے، دیگر قوموں کے، ان واقعات کے اندر عبرت کے بڑے پہلو ہیں۔ تو تذکیر بایام اللہ، اسی کے ضمن میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا موضوع بھی آتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ اس کو ہم صرف واقعات کے رنگ میں، تاریخ کے رنگ میں نہ سنیں کہ سابقہ قوموں میں یہ ہوا یہ ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، واقعات قرآن نے ویسے ہی بیان نہیں کیے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ہم اس عبرت کے پہلو کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے ہم اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ تب تو کہا جائے گا کہ ہم نے کوئی بات سنی ہے۔ صرف معلومات کی نیت سے، ایک نالج کی نیت سے سن لینا، یہ تو مقصود نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں نبی کا لفظ بھی بولتے ہیں، رسول کا لفظ بھی بولتے ہیں، اور اردو زبان میں ہم ایک پیغمبر کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ نبی اور رسول تو عربی کے لفظ ہیں، پیغمبر ظاہری بات ہے پہ آ رہی ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے، نبیٌ اسم فاعل کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، جس کا مطلب ہے خبر دینے والی ذات۔
نبأ خبر کو کہتے ہیں، اور اس کی بڑی تفسیر لکھی ہے کہ نبأ ہر خبر کو نہیں کہتے، وہ خبر جو بڑی عظیم ہو، بڑی اہم ہو، اس میں بڑا فائدہ بھی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس فائدے کو لوگ تسلیم بھی کریں، وہ کہلاتی ہے نبأ، اور ایسی نبأ خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی، جو اللہ جل شانہ کی خبریں امت تک پہنچاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں رسول، اللہ جل شانہ نے نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، قرآن میں دونوں الفاظ موجود۔ رسول کی مختلف وضاحت کی گئی ہے، عام طور پر سمجھانے کے لیے جو بات ذکر کی جاتی ہے آسان انداز میں، وہ یہ ہے کہ نبی بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، رسول بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ رسول کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک اضافی چیز دی جاتی ہے۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے انسانوں میں سے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود انتخاب کیا ہے انسانوں میں، یہ جو انتخاب کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے امت کی طرف بھیجا، اپنی خبریں دے کر امت تک پہنچانے کے لیے بھیجا، وہ تو بن گیا نبی۔ ان نبیوں میں سے چند سلیکٹڈ وہ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے مستقل کتاب اور مستقل شریعت دی، کمپریہنسو بک، ایک صحیفہ ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، مکمل شریعت عطا کی۔ وہ ہستیاں نبیوں میں پھر سلیکٹڈ کہلاتے ہیں رسول۔ میں ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں کو ذکر قرآن میں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی، ہارون علیہ السلام کو ہارون اخی، وہ سارا قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہے، ان کو نبوت بعد میں ملی۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان پر کوئی مستقل کتاب نہیں اتری۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور پلس رسول بھی ہیں، چونکہ تورات مستقل کتاب ان پر اتری۔ ہارون علیہ السلام بھی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، آگے آئے گا ذکر بنی اسرائیل میں، داؤد علیہ السلام ہے، کتاب اتری، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، قرآن کہہ رہا ہے زبور اتری، لیکن داؤد علیہ السلام کے براہ راست بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، چونکہ ان پہ مستقل کتاب نہیں اتری۔ ان کے والد داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو گویا رسول اسے کہیں گے جس پر مستقل کتاب اتری ہو، اور نبی اسے کہیں گے جس پر مستقل کتاب نہ اتری ہو، لیکن یہ دونوں ہستیاں اللہ جل شانہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، نعوذ باللہ، ممکن نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی ایک سلیکشن ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی تعداد بعض روایات میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے، اس کا ایک مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا انبیاء کی تعداد رسولوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000، وہ جو ہم بولتے ہیں کم و بیش، اللہ جانتا ہے، پلس مائنس ہو سکتا ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ پھر اگلا سوال کیا گیا ان میں رسول کتنے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 313 ان میں سے رسول تھے۔ اب ہمارے ذہن میں فوراً اگلا سوال آتا ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں رسول اس پر ہے جس پر کتاب اتری ہو، ہمیں تو 4 کے علاوہ 5واں کوئی نام ہی نہیں ملتا۔ ہم تو کہتے ہیں تورات ہے، اس کے بعد زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر قرآن مجید ہے، موسیٰ علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں ساری تفسیر، قرآن میں ایک جگہ ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے رسولوں کو ہم نے قصہ بیان کیا، رسول، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا قصہ بیان نہیں کیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنے نبی رسول تھے اپنے زمانے میں سچے نبی اور رسول تھے۔ دو باتیں ہوں۔ تیسری بات اور آخری آج کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ انسانیت کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آسمان و زمین اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، جنات بھی اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، جنات کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا من نار السموم، نار سموم سے۔ تو جنات کا وجود پہلے تھا، وہ تفصیل میں نہیں کر رہا، نہ تفصیل کا موقع ہے۔
انسانیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی۔ میں آج تھوڑا سا خاکہ آپ سے بیان کر دیتا ہوں، کل سے انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے مختصراً واقعات عرض کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام آتا ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں۔ وہ بھی نبی تھے، براہ راست بیٹے شیث علیہ السلام۔ حابیل قابیل کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، ان میں نبوت تو نہیں تھی، ویسے واقعہ ہے عبرت والا، وہ قرآن میں آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت شیث علیہ السلام یہ بھی نبی آدم علیہ السلام کے اولاد میں۔ شیث علیہ السلام کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا اگلے اسٹیپ پہ، کچھ عرصے کے بعد زمانے کے اعتبار سے دور آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ وذکر فی الکتاب ادریس علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا۔ ادریس علیہ السلام کے طویل عرصے کے بعد آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ طوفان نوح کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، سب تباہ ہو گئے تھے، کشتی والے بچے تھے، اس سے پھر نسل انسانی آگے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دور آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد۔ اس کے بعد دور ہے حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود، ان کا ذکر قرآن میں بھی، حضرت ہود ایک نام پہ تو سورت ہے پوری۔ پھر اس کے بعد طویل عرصے کے بعد دور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو جد الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر تواتر کے ساتھ بہت زیادہ نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام 4 نسلوں میں آگے نبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے براہ راست بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے براہ راست بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے براہ راست بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل سریانی زبان کا لفظ ہے جو 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک اسرا اور ایک ایل۔ جیسے عربی میں ہم بولتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح ایل سریانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسی طرح اسرائیل، یہ ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے سریانی زبان میں، اور اسرا کا مطلب ہے بندہ۔ تو اسرائیل کا مطلب بالکل وہی ہے جو عبداللہ کا مطلب ہے۔ تو اسرائیل نام ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد پھر کہلائی بنی اسرائیل۔ جیسے بنی آدم سے مراد اولاد آدم، اور بنی اسرائیل سے مراد اولاد اسرائیل، یا دوسرے لفظوں میں اولاد یعقوب۔ تو گویا بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر، چونکہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ تو خود اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل نے ان کی اولاد میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر، اور یہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک روایات کے مطابق تقریباً 4000 انبیاء گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء، آخری نبی۔ اس کے بعد پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو خاندان بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ خاندان بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسماعیل ہو یا اسرائیل ہو، دونوں کو شجرہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اس حوالے سے میں چند باتیں اب آپ سے مختصر عرض کروں گا۔ آج آخری میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تقریباً 11 صورتوں میں ہے، 11 مختلف صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر کل آپ نے بڑا تفصیلی سنا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سارا تفصیلی بات۔ اور 25 مرتبہ بعض حضرات نے لکھا ہے واللہ عالم، 25 مرتبہ نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں۔ سب سے پہلے انسان، اور سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے نبی۔ اور آدم علیہ السلام کو آدم کہنے کی وجہ اصل میں تو یہ اس دور کے ہیں جب یہ اپنے لسانیات اور اس کا آغاز نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام اصل میں عدیم الارض سے ہے، وہ ہستی جس کو مٹی سے بنایا گیا۔ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بس ذہن میں آ رہی ہے آخر میں،
کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے روایات میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، بعض کہتے ہیں پہلے جبرائیل علیہ السلام کے، اللہ عالم، بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، تاریخ میں لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین سے مٹھی لینا چاہی، مختلف زمینوں سے، زمین نے پوچھا، زمین آسمان کی تخلیق پہلے ہو گئی، یہ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک مخلوق بنانی ہے، یہ مخلوق ہوگی۔ زمین ڈر گئی، اس نے کہا جس مخلوق کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ مخلوق جا کے خون ریزی جیسا فرشتوں نے بھی کہا تھا کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور بعض کتابوں میں دیگر فرشتوں کو، یہاں تک کہ عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی، زمین نے آگے یہ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے حکم کی میں نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہے، اور انہوں نے مختلف جگہوں سے زمین لی، زمین لے کے مختلف جگہوں سے خمیر تیار ہوا، اور کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک، بعد میں 40 سال مدت لکھی ہے واللہ عالم، کہ تیز بارش برستی رہی، زمین کے خطے پر وہ خمیر رکھا رہا، وہ کھنگر بن گیا۔ یہ اس کا ذکر قرآن میں نے بھی یاد پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وہ بجنے والی مٹی، کھنگر جسے آپ کہتے ہیں، سوکھی ہوئی بدبودار مٹی، اس سے آدم علیہ السلام کا وہی تیار ہوا۔ آخری بات بڑی عجیب ہے، واللہ عالم، کہتے ہیں کہ جس خطے پر زمین کی وہ خمیر رکھا رہا اور بعد میں اٹھا کر آسمانوں پر لا کر اس سے پتلا خاکی، پتلا آدم بنایا گیا علیہ السلام، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے، واللہ عالم، جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے۔ تو اس خمیر سے آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ پھر وہ سارا واقعہ آتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، اس میں ابلیس آیا، پھر ابلیس نے انکار کیا، وہ سارا اللہ کا نظام ہے، رب العالمین ہے۔ اس کو ایک واقعے کے رنگ میں نہ سنیں۔ آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس میں ہمارے لیے عبرت کے کیا پہلو ہیں۔ ہمیں ایمان یہی رکھنا ہے، قرآن و حدیث کی جو خبریں ہیں 100% سچی۔ انسانیت کا آغاز اسی طرح ہوا جیسے انسان ہے۔ وہ جو ڈارون کی تھیوری اور آج کل ہم پتہ نہیں کیا کیا فرضی کہانیاں، اتنے کروڑ سال پہلے یہ ہوا، نہ اس کا کوئی سر نہ پیر، ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس ٹھوس بنیادیں قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس قرآن و حدیث پر پختہ یقین ہمیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تکمیل کی بھی توفیق دے رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔